بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج 2 جون ہے۔ 2 جون کی تاریخ ملتان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ 2 جون کی ملتان کی ہسٹری میں کیا اہمیت ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو سننی ہے۔ آپ کو 2 جون کے حوالے سے ملتان کی تاریخ پتہ چلے گی اور ملتان کے حوالے سے اس تاریخ کی اہمیت پتہ چلے گی۔ سن 713 میں محمد بن قاسم نے برے جنوبی ایشیا کو، ہندوستان کو فتح کیا اور فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچے اور سن 713 میں ملتان کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ محمد بن قاسم کے بعد ان کے جانشین اور پھر یہ حکومت کا سلسلہ چلتا رہا اور 1818 تک ملتان پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تقریباً 1105 سال بنتے ہیں، 1105 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، یعنی کہ 1100 سال سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں نے برے صغیر پر حکومت کی ہے۔ سن 1818 میں رنجیت سنگھ بڑا طاقتور ہو چکا تھا، جو ایک سکھ حکمران تھا۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا سکھوں کا اور پنجاب کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ یہ کے بعد دیگرے وہ ایک ایک شہر کو فتح کرتا رہا، حتیٰ کہ لاہور فتح کر لیا، اور لاہور فتح کرنے کے بعد اس نے لاہور کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ باقی شہروں کی طرف نکلا اور باقی شہر فتح کرتا گیا، اور پھر اس کی نظر ملتان پر پڑی۔ اس وقت ملتان ایک سٹیٹ تھی اور ملتان پر نواب مظفر خان کی حکومت تھی، جو سدوزئی خاندان کا ایک فرد تھا، اور بڑی شاندار حکومت اور بڑی طاقتور حکومت تھی نواب مظفر خان کی۔ سکھوں نے متعدد حملے کیے رنجیت سنگھ کے دور میں۔ رنجیت سنگھ نے مختلف سپہ سالاروں کو لشکر دے کر بھیجا، لیکن کوئی بھی ملتان کو فتح نہ کر سکا۔ بالآخر 2 جون 1818 کو ایک بار پھر ملتان پر حملہ کیا گیا۔ اس بار نواب مظفر خان نے بھی بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ملتان کا دفاع کرنے کی ٹھانی، اور اپنے 7 بیٹوں، بیٹیوں اور دیگر لشکر کے ہمراہ وہ کمر بستہ ہو گیا اور ملتان کا دفاع کرنے لگا۔ قلعے پہ بڑا خونریز مارکا ہوا۔ اس مارکے میں نواب مظفر خان اپنے 7 بیٹوں، بیٹیوں اور دیگر ہمراہیوں کے ہمراہ شہید ہو گیا، اور ملتان پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ واقعہ 2 جون 1818 کا ہے۔ تو گویا 2 جون 1818 کو ملتان سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور سکھوں نے یہاں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو ہر سال 2 جون یوم سقوط ملتان کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور یوم سقوط ملتان کے حوالے سے 2 جون کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو آج کا دن اہلیان ملتان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اور یاد کرنے کے لائق ہے، اور خاص طور پر نواب مظفر خان شہید کی بہادری، دلیری کہ انہوں نے اپنی بھی جان قربان کی، اپنے بیٹے بھی قربان ہوئے، ان کی بیٹیاں بھی قربان ہوئی ملتان کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے سکھوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ان کو آفر تھی، اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے تو شاید ان کی حکومت باقی رہ جاتی، لیکن انہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے اور بالآخر شہید ہوئے۔ کبھی آپ قلعے پہ جائیں، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اگر آپ حاضری دیں تو حضرت بہاؤالدین زکریا کا جو مزار ہے، جہاں پر قبر مبارک ہے، تو ڈیوڑی میں جب آپ داخل ہوں تو اس کے بالکل سامنے نواب مظفر خان کی قبر آج بھی موجود ہے، اور کتبہ لگا ہوا ہے۔ عام سی قبر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ کبھی آپ دوبارہ جائیں تو آپ ڈیوڑی کے سامنے دیکھیں گے، دیوار کے ساتھ قبر ہے، اور اوپر نواب مظفر خان شہید کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ملتان کا وہ آخری حکمران وہاں پر اسودہ خاک ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا کے قدموں میں اسودہ خاک ہے۔ تو پہلا حکمران محمد بن قاسم سن 713 میں بنے ملتان کے، اور آخری حکمران نواب مظفر خان تھا، جو 2 جون 1818 تک ملتان کا حکمران رہا۔ اس کے بعد سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ رنجیت سنگھ نے پورا پنجاب فتح کر لیا اور ملتان میں اپنا گورنر تعینات کر دیا۔ دیوان مول راج، جو گجرانوالا کا ایک ہندو تھا، اس کو گورنر بنایا، وہ یہاں پر حکومت کرتا رہا۔ 1818 سے لے کر 1848 تک 30 سال ملتان پر سکھوں کی حکومت رہی۔ پھر انگریزوں نے برے صغیر کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور فتح کرتے کرتے وہ پنجاب تک پہنچے، پھر ملتان پر حملہ کیا۔ سکھوں نے بھی مقابلہ کیا، اور بالآخر 1848 میں انگریزوں نے ملتان کو بھی فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد یہاں سے سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ اور انگریز صرف ملتان ہی نہیں
बल्कि पूरे बड़े सगीर के हुक्मरान बन गए। अब अगर आप कभी किले पे जाएं तो जो पार्क है, तो पार्क में आपको एक लंबी कब्र नजर आएगी, तो वो उन 2 अंग्रेज अफसरों की है कि जो मुल्तान पर कब्जा करने के दौरान सिखों के साथ मुकाबला करते हुए हलाक हुए थे। उनकी यादगार वहां पे बनाई गई है। तो 1848 में सिखों ने अंग्रेजों ने मुल्तान को फतह कर लिया और उसके बाद उनकी हुकूमत कायम हो गई। 1848 से लेकर 1947 तक तकरीबन 100 साल फिर अंग्रेजों की यहाँ पर हुकूमत रही है और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखा। और बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का इक़्तिदार भी खत्म हो गया और पाकिस्तान आज़ाद हो गया और हमारा शहर मुल्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा है। तो 2 जून यौम सुकूत मुल्तान के हवाले से यादगार दिन है। आज का दिन हमें नवाब मुजफ्फर खान शहीद की बहादुरी याद दिलाता है कि किस तरह उन्होंने इस सरजमीन के लिए, अपने मादरे वतन के लिए और वतन अजीज के दिफा के लिए बहादुरी दिखाई और जान कुर्बान की। तो यौम सुकूत मुल्तान 2 जून, इसको याद रखिएगा।